بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری شریعت میں رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ پورا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ہماری شریعت اس بات کی بار بار تاکید کرتی ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ رزق کے حلال ذرائع کے ہی راستے اختیار کرنے چاہیے، حرام کمائی سے بچنا چاہیے، اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ حرام کمائی کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، اپنے گھروں میں حرام کی کمائی، ناجائز کمائی لے کر آتے ہیں، اس کے ذریعے سے خود کی اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی طویل سفر کر کے آتا ہے، بال پریشان، چہرہ غبار آلود، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور پروردگار کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اور اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا بھلا کیسے قبول ہوگی؟ پھر وہ لوگ جو اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اپنے کمائی کے ذرائع پر پورا دھیان دینا ہوگا۔ حرام کمائی کے ذرائع کو اختیار کر رکھا ہے، مختلف طریقے ہیلے بہانے سے پیسے کمانے کی لالچ میں، دنیا کی لالچ میں، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لالچ میں جو من چاہے ذرائع اختیار کرتے ہیں، حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں، لباس اسی پیسوں کا بن رہا ہے، کپڑے اسی پیسوں کے بن رہے ہیں، کھان پان اسی پیسوں کا ہو رہا ہے۔ پھر آپ کتنے بھی گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے، تہجد گزاری کیجئے، سجدوں میں پڑے رہ کر دعائیں مانگیے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، طبرانی کی یہ حدیث ہے کہ وہ جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ جس کی اٹھان اور جس کی پرورش ہی حرام غذا سے ہوئی ہو، وہ جسم، وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہم اپنی خود کی پرورش، ہمارے جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، اس میں کتنا حرام شامل ہے، کتنا حلال شامل ہے۔ ہم اپنے بچوں کی جو پرورش کر رہے ہیں، ان کے لیے جو کچھ گھر میں لا رہے ہیں کھانے اور پینے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، اس میں کتنا حرام ہے اور کتنا حلال ہے۔ اگر خود ہماری پرورش اور ہمارے بچوں کی پرورش حرام مال کے ذریعے سے ہوگی تو حرام مال سے پلے بڑے جسم پر جنت حرام ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور ان 10 درہموں میں 1 درہم بھی اگر حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث احمد میں آئی ہے۔ یعنی کہ کچھ حلال ہے کمائی، کچھ حرام ہے کمائی۔ جو کچھ ہم خرید رہے ہیں پہننے کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، اس میں کچھ حصہ بھی اگر حرام کا شامل ہے، اور ایک مثال دے کر بتائی گئی ہے کہ اگر ہم نے وہ کپڑا خریدا ہے تو وہ کپڑا جب تک ہمارے جسم پر رہے گا، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہاں پر نماز کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد سے مخاطب ہو کر، کہ فرمایا، اے سعد، اپنے کھانے میں حلال کا اہتمام کرو، تمہاری دعائیں
कबूल होने लगेंगी। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, एक बंदा अपने पेट में कोई हराम लुक़मा डालता है तो अल्लाह ताला 40 रोज़ तक उसका कोई नेक अमल कबूल नहीं करता। और जिस बंदे का गोश्त यानी जिस्म हराम माल पर पल कर बड़ा हुआ है, ऐसे शख्स के लिए दोज़ख की आग ही ज़्यादा मुस्तहक़ है। यानी हराम माल पर जिस शख्स की परवरिश हो रही है उसके लिए तो दोज़ख की आग ही ज़्यादा मुस्तहक़ है। ये और भी बहुत सारे हदीस हमको इस बात की ताकीद करते हैं, हमको ख़बरदार करते हैं, चौकन्ना करते हैं कि हम अपनी कमाई का जायज़ा लें। हम चाहे कोई हों, हम चाहे कोई लीडर हों, कोई नेता हों, कोई टीचर हों, कोई बिजनेसमैन हो, कोई गुत्तेदार हो, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें यकीनन आपको देखना चाहिए कि कहीं हम हराम माल के ज़राए तो हमने इख्तियार नहीं किए हैं, कहीं हमारे घरों में हराम माल तो नहीं आ रहा है, नाजायज़ माल तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इन हदीसों को गौर से दोबारा सुनिए। हम दुनिया में हराम माल से चाहे जितना ऐश कर लें, लेकिन अल्लाह ताला ना दुआएं कबूल करने वाला है और ना आखिरत में जन्नत नसीब होने वाली है। ऐसे लोगों के लिए तो दोज़ख की आग ही ज़्यादा मुस्तहक़ है। तो खुदारा अपनी कमाई का, अपने ज़राए का जायज़ा लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ हलाल कमाने की फ़िक्र कीजिए, जुस्तजू कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी और घरों में और रिज़्क़ में बरकत रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।